آج قرآن مجید برہان رشید میں جن چیزوں کا ذکر ہے اس پر اختصار کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کو فی زمانہ یا کرنٹ ایشوز کے ساتھ ہم ریلیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں 5 قسم کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں جس سے ڈسکشن کی جاتی ہے اور جو ریویلڈ ہے، جو ورسز، اس میں علم الاحکام ہے۔ سب سے پہلے شریعت کے احکام بیان کیے، یعنی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مستحب وغیرہ۔ اور دوسری قسم کے احکام اور جس سے قرآن مجید میں ڈسکشن کی گئی ہے وہ ہے علم مباحثہ، جس کو ہم ڈیبیٹ بھی کہتے ہیں، علم مناظرہ بھی کہتے ہیں۔ اس وقت جو ہے روئے زمین پر 4 قسم کے فرقے جب اللہ جل وعلا نے قرآن مجید اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین، یہ مشہور گمراہ فرقے تھے۔ ان کے ساتھ آرگیومنٹ اور ڈیبیٹ قرآن مجید میں، اور ان کو چیلنج وغیرہ کیا گیا۔ اس علم کو اور ان آیات کو جو اس طریقے کے معاملات سے ڈیل کرتی ہیں، ڈیبیٹ والی چیزوں سے، اس کو علم مخاصمہ کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اپنی نعمتیں یاد دلائی، جس کو تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم تذکیر بایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایام یاد دلائے لوگوں کو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور 5ویں قسم جو ہے وہ تذکیر بالموت، موت کا ذکر، اور ما بعد الموت، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی یاد دلائی اور آخرت کی یاد دلائی، موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس کی یاد دلائی۔ یہ 5 قسم کے احکام۔ آج ہم جس آیت کریمہ کی تفسیر کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں دوسری قسم کی جو آیتیں ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں سب کی ایک ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا، بس اختصار کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ احکام کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ڈوز اور ڈونٹس۔ ڈوز جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کتب علیکم الصیام، یہ احکامات ہیں۔ احکامات کی 500 آیتیں ہیں جن سے احکامات قرآن مجید میں محدثین اور مجتہدین صحابہ نے مستنبط فرمائے ہیں، 500 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو آیاتیں ہیں وہ علم مناظرہ، مخاصمہ اور تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ اور موت ما بعد الموت کے احکامات سے متعلق ہیں اور اس کے ذکر سے متعلق ہیں۔ تو یہ احکام ہوئے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے مناظرہ۔ آج اس کی ہم ایگزامپل، ایک مثال تو میں آپ کو قرآن مجید کے 3 پارے سے پیش کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اللہ نے اس کو ذکر فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ وہ آرگیومنٹ کر رہا تھا، کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ آرگیومنٹ پیش کیا، یہ دلیل پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، تو اس نے 2 قیدیوں کو بلایا۔ ان میں سے ایک وہ تھا جسے موت کی سزا دی گئی، اور دوسرا وہ تھا جس کو رہائی کا پروانہ ملا تھا۔ تو اس نے جس کو رہائی کا پروانہ ملا تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جس کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا اس کو رہا کر دیا۔ کہا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو اس طریقے کی دلیل جو ہے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس نے جلانے اور مارنے کا مفہوم نہیں سمجھا۔ یہ انتہائی بیوقوف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بیوقوف تھا تبھی تو دعویٰ کیا تھا خدائی کا، تو کوئی بھی عقل مند آدمی خدائی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ
फ़इन अल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, मगरिब की तरफ डुबाता है। तो अब तेरी अगर इस्तिताअत और ताकत है और तू दावा करता है खुदाई का, तो सूरज को मगरिब से निकाल करके बता। तो फ़बहुतल्लज़ी कफ़र, तो ये वो मबहूत हो गया, आजिज़ हो गया। इसको कहते हैं डिबेट। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अहकामात नाजिल फरमाए, और कुरान मजीद जो अहले अरब के सामने एक चैलेंज बना करके पेश किया गया, क्योंकि वो अपने आप को अरब कहते थे और अपने सामने सारी दुनिया को अजमी यानी गूंगा कहते थे। अजम मीन्स गूंगा, जो बोल ना सके, डम, और अपने आप को वो अरब कहते थे। माहिर सुखन, अहले लिसान, अहले ज़ुबान, उनके सामने कुरान मजीद ने चैलेंज किया कि भाई 10 सूरतें ले आओ कुरान की मिसल। तो आजिज़ आ गए। तो कुरान ने कहा कि एक सूरत ले आओ, छोटी सूरत की मिसल कुछ ले आओ, तो वो नहीं ला सके। जिन्होंने कुछ आयतें और सूरतें बनाने की कोशिश भी की, तो वो खुद इतने शर्मिंदा हुए कि आम तौर पर तो वो ठीक ठाक कलाम लिख लेते थे। उनके आप जो है वो अशार देख लें, उनका कलाम देख लें, कलाम अरब, उनकी शायरी देख लें, लेकिन जब वो कुरान के मुकाबले में कुछ बनाने की कोशिश करते तो उनकी सारी अक्ल जो है वो चौपट हो जाती, उनको सुझाई नहीं देता। अल्लाह अकबर। तो वो कलाम बनाए भी तो वो पेश नहीं कर सके। ऐसे ही जो रवाफिज़ हैं, रवाफिज़ भी दावा करते हैं कि हमने सूरह हसनैन और सूरह फातिमा, सूरह अली वगैरह बनाए, लेकिन आज तक वो कभी पेश नहीं कर सके कि अल्लाह के कलाम के सामने दिखाई तो सी कि आपने क्या लिखा है। तो 2 मिनट में जो है वो सारी दुनिया के सामने आश्कारा हो जाएगा कि कलाम मुअजिज़ और कलामुल्लाह में और इंसान के कलाम में क्या फ़र्क होता है। अल्लाह अकबर। तो जब ये कुफ़ार मक्का और कुरैश ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की नज़ीर पेश करने से आजिज़ आ गए और कुरान मजीद में ये तलाश कर रहे थे, जब आयतें उतरती तो खूब गौर व फिक्र करते। अरे पूरी दुनिया ने बहुत गौर व फिक्र किया है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का चैलेंज कल भी, आज भी और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जो है वो रहेगा, लेकिन उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कलाम जो फसाहत, बलागत और मानी, जिसके अंदर जो मफाहीम है और जो जामइयत है, ऐसा कलाम पेश करना किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है। अज़ीज़ान मिल्लत, रफ़ीक़ान गिरामी, तो जब आजिज़ हो गए, तो जब कुरान मजीद में इनके माबूदान बातिल और कुफ़ार और मुशरिकीन को जो तशबीह दी गई, कहावत बना के पेश की गई, मसल पेश की गई, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो बुत है जिन्हें मुशरिक पूछते हैं, मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, अल्लाह के अलावा, कमसलिल अनकबूत, कहा कि यह मकड़ी की तरह है। तो मकड़ी से तशबीह दी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो तौरेत अपने पास रखते थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे, तो जैसा कि कल मैंने अर्ज किया था, उन्हें गधे से तशबीह दी। गधे के ऊपर किताब रखने से गधा आलिम नहीं होता। तो कहा कि इनके पास किताब है लेकिन किताब पर अमल नहीं करेंगे, किताब के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, तो वो आलिम नहीं कहलाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें जो सही सही अहकामात हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा की आने की खुशखबरियाँ हैं, अगर आप उसको अमल करेंगे उस पर और लोगों को सच बताएंगे, तब जाकर के तुम्हें किताब का रखना जो है वो फ़ायदा देगा। गर्ज़ के जब इस किस्म की जो कहावत, मसल कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल वाला ने पेश की, तो इन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला की शान से बहुत बईद है कि वो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों की मिसाल बयान करें। कहा कि ये कलाम अल्लाह का नहीं हो सकता, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो सारी कायनात का बनाने वाला है, खालिक है, वो मालिक है। वो मच्छर, मक्खी और ये मकड़ी और गधे की ये कहावतें और मिसालें पेश करेगा। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट था। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इसका शान नुज़ूल यही बयान फरमाया कि जब उनसे कुछ नहीं बन पड़ा तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक मशहूर कहावत है कि जब कुछ नहीं बन पड़ा तो कहा कि नहीं नहीं, ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मकड़ी की बात की है और गधे की बात की है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा
مثلا ما بعوضة فما فوقها. اللہ تبارک و تعالی اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ ضرب المثل مثال یعنی کہاوت پیش کرے مچھر کی یا اس سے نیچے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہاوت اور یہ مثال قرآن مجید نے پیش فرمائی. یہ اس کی حکمت ہے اور اس کا جو ہے یہ کلام یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کو کون قبول کرتا ہے کون قبول نہیں کرتا ہے. اب یہ ٹیسٹ ہو گیا ہے. تو جو ایمان والے ہیں انہوں نے قبول کر لیا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جو کافر ہیں تو وہ کہنے لگے کہ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اس مثل سے اس کہاوت سے اللہ نے کیا مراد لیا کیا میننگ ہے. ہمیں تو یہ میننگ لیس لگ رہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہاں پر مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے خاص طور پہ صاحب روح البیان اور صاحب تفسیر نعیمی ان دونوں حضرات نے اور دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر جو لفظ حیا ہے یہ اس ان اللہ لا یستحیی جو ہے وہ فعل مضارع کا صیغہ یہ حیا سے بنا ہے. جب کبھی بھی اس طریقے کے جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اس طریقے کے صیغے آتے ہیں کہ اللہ حیا فرماتا ہے تو اللہ حیا کے حقیقی معنی سے اللہ پاک ہے. یعنی حیا کسی سے ڈر کر شرمندگی کی وجہ سے یا کسی کی ناراضگی سے بچ کر کے کوئی کام جو ہے وہ نہ کرنا اس کو حیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. اسی طریقے سے جو غضب کرنا ہے غضب یہ انسان کی کوالٹیز ہے. جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کو حیا بھی آتی ہے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے اس کو ناراضگی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے نا رحمت کرنے کا دل چاہتا ہے مہربانی کرنے کا دل چاہتا ہے. These are all human qualities. Those who have hearts in their bodies, those feel these kind of things. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس موقع پر ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اس طرح کی کوئی بات آئے تو اس سے مراد جو ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے اس کا جو رزلٹ ہے. یعنی حیا کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ترک نہیں کرے گا. ہاں کام کو ترک کرنا یہ حیا کا رزلٹ ہوتا ہے. تو اللہ ترک نہیں کرے گا یا حیا نہیں فرماتا یعنی اللہ ذکر فرمائے گا اور اس کو جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں یہ. اور جب جو رحمت کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا. خوش کا نتیجہ رحمت کرنا تو اللہ خوش ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غضب فرماتا ہے ناراض ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کام کو ڈس لائک کرتا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کو پنش کرے گا. تو یہ اس کا نتیجہ مراد ہوتا ہے غضب اور رحمت اور یہ جو خوشی وغیرہ اور اسی طریقے سے حیا کا مجموعہ ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال پیش کی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اب آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ مچھر جو ہے یہ بڑا چھوٹا سا جانور ہے یہ بڑی عجیب کریچر ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ اپیرنٹلی بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر کچھ خاص باتیں ہیں اور وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ دکھتا بالکل ہاتھی کی طرح ہے. آپ نے غور کیا نہیں ہوگا بالکل ہاتھی کی طرح. اس کی سونڈ بھی ہوتی ہے اس کے 4 پیر ہوتے ہیں. ہاں اور ابھی نئی جو ریسرچ آ رہی ہے اس میں تو بتایا کہ اس کے سامنے جو ہے نا اور 2 جو ہے نا وہ سونڈ کے بغل میں بھی جو ہے وہ اور 2 آلے ہوتے ہیں جس سے بھی وہ جو ہے وہ خون سک کرتا ہے. اور تو پتہ نہیں کیا کیا نئی ریسرچ میں تو اور زیادہ جو ہے مبالغہ کیا گیا ہے. لیکن ہمارے جو مفسرین کرام نے جس کو ذکر کیا ہے کہا کہ یہ بڑا ایک عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ مچھر. ایڈیشنل کیا ہے اس کے اندر ہاتھی کی طرح شکل ہے اس کی لیکن ساتھ میں 2 پر بھی ہیں اور بالکل اس کو گھسا کر کے وہ خون پیتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جب بھوکا ہوتا ہے تو زندہ رہتا ہے اور جب خوب خون پی لیتا ہے تو یہ مر جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا صبح آپ اٹھے خون پی کے مچھر دبا پڑا ہے ہاتھ کے نیچے کمر کے نیچے تو یہ ہوتا ہے. تو بزرگان دین نے فرمایا کہ دیکھیے دنیا دار بھی اسی طرح ہوتا ہے. دنیا دار کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے جب مصیبت آتی ہے
اور جب عیش میں ہوتا ہے تو رب کو بھول جاتا ہے. تو غفلت میں ہونا موت کے مانند ہے اور رب کو یاد کرنا زندگی کے مانند ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی باتیں سمجھائی ہیں. بہت بڑی بڑی مثالیں بیان فرمائی ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ چھوٹی چیزوں سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے جو بڑی چیزوں سے نہیں سمجھ میں آتی. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے چھوٹی چیزوں سے. جب وہ اتنی چھوٹی چیز ہے اس کی کوئی جو ہے وہ کوالٹیز آدمی غور کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یار کمال کی کوالٹی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بڑا ہمت والا ہے. مچھر جو ہے ڈیرنگ باز ہوتا ہے، یہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے. شیر ہے، ہاتھی ہے، ٹائیگر ہے، لیپرڈ ہے اور رائنو ہے، اور آپ کا جو ہے وہ جتنے بھی چیتا وغیرہ بڑے بڑے خونخوار جانور ہیں یہ انسانوں سے ڈر کر جنگلوں میں رہتے ہیں. لیکن یہ مچھر جو ہے وہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے تو اس کے پاس گٹس بہت ہیں، یہ بڑا ہمت والا ہے. دوسری کوالٹی اس کی یہ ہے کہ یہ چیلنج کر کے اٹیک کرتا ہے. یہ پہلے کان کے پاس آئے گا، کہے گا کہ دیکھو میں تم کو کاٹ رہا ہوں، بچ سکتے ہو تو بچ لو. آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا یہ بھنبھناہٹ اس کی اور بڑی کری ہوتی ہے. آدمی نیند میں ہوتا ہے جس کی بھنبھناہٹ کی وجہ سے آدمی کی نیند جو ہے اڑ جاتی ہے. جو حضرات جو ہے مچھروں سے جن کا زیادہ سابقہ رہتا ہے، آج کل تو لوگ طرح طرح کی جو ہے وہ گڈ نائٹ اور کوائلز اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں، لیکن ان کا امیون سسٹم، اس مچھر کا امیون سسٹم بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. آج کل بڑی امیون کی باتیں چل رہی ہے یہ کورونا وائرس کی وجہ سے. مچھر کا امیون سسٹم اتنا زبردست ہے، آپ جو دوائی لاؤ گے اس کو مارنے کے لیے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ کو چڑھا رہا ہوتا ہے یہ سامنے اس کے اوپر بیٹھ کر کے کہ دیکھا بھائی آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، آئی ایم اسٹل ہیئر اینڈ آئی ایم اسٹل سروائیونگ. تو دیکھیے اس کو کتنا کانفیڈنس ہے. تو میں نے کہا اس کے پاس ڈیرنگ ہے، کانفیڈنس ہے. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی کوالٹیوں سے نوازا ہے. اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے، پریشان کر ڈالتا ہے. میں اس پہ بات کرتا ہوں. ایک اور خاصیت اس کی یہ ہے کہ مچھر جو ہے نا یہ ہاتھی کو مار دیتا ہے، لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا. یہ اڑتا ہے، ہاتھی اڑ نہیں سکتا، چھوٹا سا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسی کوالٹیاں دی ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے بڑے بڑے بادشاہ مچھر سے عاجز آ گئے. مچھر پریشان کر ڈالتا ہے، لوگ حیران پریشان ہیں. اس کے پیچھے بڑی بڑی دوائیاں لوگوں نے نکالی. آپ جانتے ہیں کہ ملیریا کے پیچھے ساری دنیا پریشان رہی ہے، اور ابھی تو اس کی دوائی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی منگوائی. اور کل تو جو ہے وہ بڑا زبردست بلنڈر بھی کیا. اس نے کہا کہ بس اس کو انجیکٹ کر دو تو وہ ایسی کورونا جو ہے وہ چلا جائے گا. سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے آ کر کے کہا کہ نہیں بھائی، اس کا اٹھنا بیٹھنا آج کل جو ہے نا، اس کا میل ملاپ جو ہے، ملاقاتیں غلط لوگوں سے ہو رہی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے آج کل. یہ صرف امریکی ہے، گورا دکھتا ہے، باقی جو ہے نا اس کی عقل جو ہے بالکل وہ غائب ہو چکی ہے. ہاں اس کی باتیں نہ سنیں، یہ بالکل مخبوط الحواس ہو چکا ہے. یہ سارے جو ہے نا وہاں کے بڑے بڑے جو ہے وہ ڈیٹول وغیرہ کی کمپنیوں کے اور بڑے ڈاکٹروں نے آ کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ اس کی باتیں نہ سنیں. دیکھیے مچھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بڑے بڑے ظالموں کا، بڑے بڑے جابروں کا غرور توڑا. آپ دیکھیں نمرود جو ہے وہ خدائی کا دعوے دار تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کے ذریعے سے اس کا غرور توڑا. مچھر کے ذریعے سے وہ اس کے جو ہے وہ دماغ میں گھس گیا. دن سویا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ڈیوٹی مچھر کو عطا فرمائی کہ جا، یہ جو ہے نا خدائی کا دعوے دار ہے، تو جا اور اس کا غرور توڑ. اور مچھر گیا اور اس کے دماغ میں گھس گیا. اور اس کے بعد جب وہ حرکت کرتا تو نمرود بے چین ہو جاتا، اس کو کسی کل چین و سکون نہیں ملتا. تو وہ کہتا کہ سر پہ جوتے مارنے پڑتے اس کو. تو اتنے جوتے مارے لوگوں نے، وہ نوکر رکھ کے نوکروں سے جوتے، کہا کہ مارو. کہا کہ بادشاہ سلامت ہو گیا، چین آ گیا. کہا نہیں ابھی چین نہیں آیا، اور مارو اور مارو اور مارو. تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے جو ہے وہ نمرود جیسے ظالم و جابر اور خدائی کے دعوے دار کو ذلیل کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑوں کو عاجز کر کے اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا قہار ہے اور کیسی اس کی بادشاہت ہے. اللہ اکبر. میں ایک حکایت جس کو جو ہے وہ مفسرین نے ذکر کی ہے،
وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مامون الرشید، یہ مامون ہارون الرشید کا بیٹا، اور یہ وہی مامون الرشید ہے جس نے خلق قرآن کا جو ہے وہ فتنہ اسلامی دنیا میں جو ہے وہ مچایا تھا۔ تو یہ چونکہ خلیفہ تھا، خطبہ دے رہا تھا، یہ جب خطبہ دے رہا تھا تو اس کی آنکھ پہ آ کے ایک مچھر بیٹھا، اللہ اکبر۔ مکھی مچھر یہ عموماً جو ہے وہ گھوم گھوم کے آگے بیٹھتے ہیں، اسپیشلی مکھی، یہ مچھر بھی جو ہے وہ بار بار آ کر کے بیٹھا، پھر آ کر کے بیٹھا، اس نے اس کو بھگایا، وہ پھر آ کر کے بیٹھا، پھر اس نے بھگایا، 2-3 مرتبہ کے بعد وہ دفع نہیں ہوا، وہ خطبہ چھوڑنے لگا، اور خطبہ چھوڑتے ہوئے اس نے عاجز آ کر کے کہا کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھر کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بدیل بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا کہ مچھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ بڑے بڑے جابر بادشاہ مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کا اقرار کر لیں کہ تم دعوے دار تو بہت ہو، لیکن در حقیقت جو بادشاہت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، قدرت والا وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، ایسے ہی یہ مکھی ہے، مکھی بھی جو ہے وہ پریشان کر ڈالتی ہے، چھوٹا سا جانور ہے، لیکن آپ اس کو اڑائیں گے تو پھر وہیں آ کر کے بیٹھے گی، آپ اس کو اڑائیں پھر وہیں آ کر کے بیٹھے گی۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے، آدمی عاجز آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے متکبروں کے جو ہے ان سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تکبر کو جو ہے ختم کیا اور ان کو ذلیل فرمایا چھوٹوں کے ذریعے سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایگزامپل جو ہے بیان فرمائی، یہ مثال بیان فرمائی، تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب امتحان ہوا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو مومنین کاملین تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، حق ہے، اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ اپنے کلام میں تو یہ اس کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لائے، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کا اقرار کیا۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کیا کہنے لگے، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس کہاوت سے اور اس مسئلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مراد لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن مجید کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے اس کو پڑھ کر کے ہدایت کی راہ پا جاتے ہیں، ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معجز کلام ہے اس کی شان دیکھیے، یضل کو پہلے ذکر کیا کہ گمراہ پہلے، اور ہدایت، حالانکہ ہدایت جو ہے وہ عزت والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ اس کا مقام ہے، گمراہوں کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن پہلے ذکر کس کا ہے، پہلے گمراہی کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گمراہی اصل ہے اور ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے، کرم سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت یاب فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے سب سے پہلے تو ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں جو ہے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی عطا فرمائی، اور ہمیں ہمارے جو بزرگ پیشوا اور ہمارے امام ایسے عطا فرمائے کہ جن پر سارا زمانہ ناز کرتا ہے اور جن کی حقانیت ساری دنیا میں چہاردانگ عالم میں جو ہے وہ عام و تام ہے۔ خاص کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرضوان کی تعلیمات اور ان کا دامن ہمیں عطا فرمایا، تو یہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کے ذریعے سے کثیر لوگ ہدایت پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرماتا ہے وہی ہدایت یاب ہوتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے کثیر لوگ ہدایت یاب بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے پوری دنیا میں 1.3 1.4 کچھ لوگ کہتے ہیں 1.5 بلین مسلمز ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو گمراہوں کی تعداد آج بھی زیادہ ہے۔ تو یضل بہ کثیرا، گمراہ زیادہ ہیں، گمراہیت جو ہے چونکہ اصل ہے اور وہ زیادہ ہیں، اور حالانکہ حق جو ہے وہ عزت والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے والا ہے، لیکن حق کے ماننے والے آپ کو ہر زمانے میں کم ملیں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ حق جماعت کے ساتھ رہو،
حقانیت کا ساتھ دو، حق کو سمجھو، حق پر قائم ہو جاؤ، اور حق کو سمجھ کر جب حق پر قائم ہو جاؤ تو اس کے بعد اس راہ میں آنے والی ساری تکالیف، ساری مصیبتیں برداشت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقام بلند ہوگا، آپ کا مرتبہ بلند ہوگا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ اس آج کی جو تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، آپ کووڈ-19 کے تناظر میں اس کو دیکھیے کہ یہ مچھر سے بھی چھوٹا وائرس ہے جس نے دنیا کے بڑے بڑے طاغوتوں کو، بڑے بڑے نمرودوں کو، بڑے بڑے متکبرین کو، جو سمجھتے تھے کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے، ہماری جو تیاریاں ہیں، ہمارے پاس جو ویپنز ہیں، ہمارے پاس جو طاقت